امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یونس سے زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا عبید اللہ بن عبداللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور سب سے زیادہ آپ کی سخاوت رمضان میں ہوا کرتی تھی جب جبریل آپ کو ملتے۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اور جبریل رمضان کی ہر رات آپ سے ملا کرتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، وہ آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ فَلَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آندھی سے زیادہ، تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ اس حدیث مبارک میں ایک تو امام بخاری کی مراد ہے اور ایک حدیث کی کچھ وضاحت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نواز رکھا تھا۔ جس طرح آپ ظاہری طور پر اتنے حسین تھے کہ آپ جیسا کوئی نہیں تھا، باطنی طور پر بھی آپ کے اندر اتنا حسن تھا، آپ کے اندر صفات اور خوبیاں بھی ایسی تھیں کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بعض لوگ چہرہ، شکل و صورت، جسامت، قد کاٹ، نین نقش اس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اخلاق، عادات، سوچ، فکر اس میں وہ اپنے ظاہر کی مثال نہیں ہوتے بلکہ اس میں پست ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا حسن اللہ نے آپ کو ظاہر کا دیا تھا، اسی طرح کا حسن اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطن کا بھی دیا تھا۔ یہی سب سے بڑا کمال ہوتا ہے کہ انسان دونوں خوبیوں سے نوازا ہوا ہو۔ آپ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ سخی تھے، اور یاد رکھیے گا یہ سخی ہونا ایک خوبی نہیں ہے۔ جو بندہ سخی ہوتا ہے وہ سینکڑوں بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ سخی بندے کے اندر ایثار اور قربانی ہوتی ہے، سخی بندے کے اندر دوسرے کا دکھ نہ دیکھنے کا وصف ہوتا ہے، سخی بندہ اپنے نفس کو دبانے کی طاقت رکھتا ہے، سخی بندہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، سخی بندہ دوسرے کے لیے ایک اچھی اور مثبت سوچ رکھتا ہے، سخی بندہ معاشرے کے اندر ایک زندہ انسان ہوتا ہے۔ یہ سخاوت ایک خوبی نہیں ہے، اس سخاوت کے اندر بہت ساری خوبیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان میں اس وقت کرتے تھے جب آپ کو جبریل ملا کرتے تھے۔ اور آپ کی سخاوت رمضان کے علاوہ کتنی تھی اس کی ایک مثال۔ ایک بدوی آپ کے پاس آیا، مسلمان ہوا، آپ نے اس کو اتنی بکریاں دیں، اتنا مال دیا، وہ جا کے اپنی قوم کو کہتا ہے کہ یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا خرچ کرتا ہے کہ وہ فقیری سے ڈرتا ہی نہیں۔ اور آپ کی سخاوت کی مثال کیا آپ کہا کرتے تھے کہ احد پہاڑ کے برابر اگر میرے پاس سونا ہو، احد پہاڑ جو کہ 8 سے 9 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا پہاڑ، اتنا سونا ہو میرے پاس تو 3 دن سے اوپر نہ جانے دوں اور میں اس کو خرچ کر دوں، اور اس میں سے میں کچھ بھی اپنے لیے نہ رکھوں ماں سوائے اس کے جو میرے اوپر قرض ہو میں اس کو ادا کرنے کے لیے رہوں۔ یہ جو 3 دن کا لفظ بولے یہ بھی سستی کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ اس کو خرچ کرتے کرتے بھی اتنے دن لگ سکتے۔ یہ آپ کی سخاوت تھی۔ خیر یہ تو
الحمدللہ مسلمانوں کو علم ہے کہ ان کے نبی کتنے سخی تھے۔ سخاوت اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ خرچ کرتے ہیں، سب سے بڑی سخاوت یہ ہے کہ آپ کے پاس معمولی سی چیز ہو اور آپ وہ بھی خرچ کریں۔ ایک بندے کے پاس اللہ کا دیا وہ کروڑوں اربوں روپیہ، اس کے لیے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 2 کروڑ خرچ کرنا کوئی بڑا معنی نہیں۔ ہاں ہے سخاوت، ہے اس کی خوبی، لیکن اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جس بندے کو اپنے گھر پہ 3 مہینے گزر جائیں اور چولہا نہ جلتا ہو، پھر اچانک اس کے ہاتھ کے اندر کہیں سے آئے اور وہ ویسے کا ویسے ہی اس کو آگے دے دے، یہ ہے سخاوت، یہ ہے کمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی یہ تھی، تو آپ سخی تھے، یہ امام بخاری کی مراد ہے۔ اب اس حدیث سے 2-3 باتیں۔ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا انسان کے اندر نیکی کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، لیکن جب جبریل سے ملتے تھے تو جبریل کی صحبت کا آپ پر اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ آپ نیک لوگوں کی صحبت بیٹھیں گے، آپ کے اندر جو نیکی ہے وہ مزید پروان چڑھے گی، اس کو کرنے کا جذبہ مزید اٹھے گا۔ اور اگر آپ برے لوگوں کے اندر بیٹھیں گے تو آپ کے اندر جو بری عادات ہیں وہ پروان چڑھیں گے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان جیسے جیسے نیکی میں بڑھتا ہے یا وہ بڑھنا چاہتا ہے، ویسے ویسے سخاوت میں بھی آگے جاتا ہے، کیونکہ حقیقی نیکی وہ ہوتی ہے جو آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ اگر آپ نمازی بھی بڑے پکے ہیں لیکن روپے پیسے کے بڑے حریص بھی ہیں، لالچی بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی وہ نیکی، نماز اس درجے کی نہیں ہوئی، آپ کی نیکیاں اس درجے کو نہیں پہنچی، کیونکہ یہ ایک طبعی امر ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں گھر کرتی ہے، نیکی کی محبت جب دل میں گھر کرتی ہے تو دنیا کی محبت وہاں پر خود بخود باہر نکل جاتی ہے۔ تو جب آپ جبریل سے ملتے، قرآن کا دور کرتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ دنیا آپ کی نظروں میں حقیر سے حقیر ہوتی جاتی، جو کچھ ہوتا آپ بانٹتے جاتے۔ یہ کیا چیز، دنیا کیا ہے یار؟ آج اس دنیا کی خاطر لوگ لڑتے ہیں، اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ نہیں لڑیں، اللہ اس میں معافی دے دیا کرے۔ یار یہ روپیہ کیا ہے، یہ کل کسی اور کے پاس تھا، آج میرے پاس ہے، اور میں نے چلے جانا ہے، یہ کل پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تھوڑے سے لمحے کے لیے میرے پاس آیا تو کیا ہوا، اس پہ نہ ناراض ہوا کرے، اس پہ معاف کر دیا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ بہت دے گا۔ تو یہ ایک نیکی کا صلہ یہ ہے کہ نیکی آپ کے دل سے دنیا کم کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے دل سے یہ نیکی دنیا کم نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے ابھی ہم وہ نیکی نہیں کر رہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے، رمضان کے اندر قرآن مجید کا دور، کیونکہ رمضان اور قرآن ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی بات اور نقطے کی بات، میں نے اس چیز کو کافی اپنے ناقص معلومات کے مطابق جاننا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن پڑھتے تھے، جبریل بھی آپ کے پاس رات کو آتے تھے، آپ لمبی لمبی نماز بھی رات کی پڑھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کی جو عبادت ہے یہ تنہائی والی ہوتی ہے، یہ خلوت والی ہوتی ہے، اس میں انسان کی پوری توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ رات کے وقت قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، رات کا قرآن جو ہے یہ دل پر بہت اثر کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ وہ قرآن پڑھے اور قرآن اس کو ترجمہ نہ بھی آتا ہو لیکن قرآن اس کے دل پہ لگے، تو واللہ وہ رات کے وقت قرآن کی روٹین بنائے، کچھ ایسی ترتیب بنائے کہ وہ رات کو اٹھے، وہ اس ٹائم قرآن پڑھے، نئی زبانی یاد اوپر سے دیکھ کے پڑھے، نماز میں قرآن کھول کے اوپر سے پڑھنا شروع کر دے۔ بہت تاثیر رکھتا ہے رات کا قرآن۔ اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا ان صلاۃ الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو فجر کی نماز ہے، فجر کی جو قرات ہے، اس کو اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ مغرب کی نماز پہ، عشاء کی نماز پہ قرآن پڑھا جاتا ہے،
لیکن نہیں فرمایا کہ وہاں پر فرشتے آتے ہیں. فرشتے ہوتے ہیں لیکن فجر کی جو نماز ہے خاص طور پر اس پر فرشتوں کی حاضری، قرآن سننے کے لیے آنا، کیونکہ رات کا جو وہ پہر ہے نا، وہ جو سکون دیتا ہے، اس ٹائم جو قرات اثر کرتی ہے وہ کسی اور وقت نہیں کرتی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم اپنی راتوں کو قرآن کے ساتھ خوبصورت بنائیں. جب انسان کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے پھر وہ رات جلدی سونے کی کوشش کرتا ہے کہ میں صبح اٹھ کے کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کو دوں. جب اس کی زندگی میں اس کی راتوں میں قرآن داخل نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اتنی لمبی رات ہے، اتنی جلدی سو کے کیا کرنا ہے، سوؤں گا 12-1 بجے تاکہ فجر ٹائم اٹھوں. یعنی اس کے شیڈول کے اندر ہی قرآن نہیں ہے. اللہ ہمارے رات کے معمولات کے اندر قرآن کو داخل کر دے، اور جتنی زندگی باقی ہے اللہ نے قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ، زیادہ قرآن پڑھنا انسان کے اندر جتنی بیماریاں ہوتی ہیں اس کو قرآن ختم کرتا ہے. بخل اس کا علاج ہی قرآن کثرت سے پڑھنا، دنیا کی محبت اس کا علاج ہی یہ ہے قرآن کثرت سے پڑھا جائے. لیکن افسوس ہمارے اندر قرآن کی قرات اور خاص طور پر ہم اجمیوں میں قرآن بہت کم ہے، بہت کم پڑھتے ہیں ہم. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حدیث نمبر 3554.